ہمیں ڈاکٹرز نے پہلے بتا دیا تھا 2 months before she passed. بس میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا وقت تو آ گیا ہے، وہ ان کو رمضان نصیب ہو. میں بڑی اداس سی بھی کچھ تھی کہ اب رمضان اینڈ ہو رہا ہے اور جمعۃ الوداع بھی چلا گیا ہے. میرے دماغ سے نکل ہی گیا کہ ابھی 27ویں جو ہے وہ باقی ہے. تو یہ مجھے ان کی آخری جو یاد ہے مجھے یہ ہے کہ وہ کلمہ میرے ساتھ پڑھ رہی تھی. بہت سی باتیں ہیں، بہت سی یادیں ہم نے تازہ کرنی ہے. سب سے پہلے حنا جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، 25 سال بیت گئے، 27ویں رات کو ملکہ ترنم نور جہاں کا انتقال ہوا تھا. جب آنکھیں بند کرتی ہیں، جب وہ فلیش بیک میں وہ ساری میموریز آتی ہیں، کیا یاد آتا ہے، کیا وہ باتیں یاد آتی ہیں؟ سب سے پہلے بیٹا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا، اور آپ کے امی ابا کو اسپیشلی مینشن کرنا چاہتی ہوں. وہ میری مدر کے بہت کلوز تھے. خالد بھائی کو امی نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور وہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بہت پرانا ہے. اور یہ جو ہے شو جو ہم کر رہے ہیں، وی ڈونٹ کم آن ٹی وی، از ان آنر آف مائی مدر اینڈ ان آنر آف یور پیرنٹس، یور فادر خالد بھائی، اینڈ یور amazing beautiful mother. I love her. Bhabhi is like an angel, and this show especially I dedicate this to them. So it is in all their memory. Mashallah, they are alive, but of course it's regarding Ammi, so a big tribute to Ammi as well too. I think we're starting backwards. We're starting from when she passed away. کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور ہم سب بہن بھائی اوبیسلی ہم 24/7 امی کی جو ہے لک آفٹر کرتے تھے. ہم تینوں بہنیں، مائی ینگر سسٹرز منا اینڈ نازیہ، وی یوز ٹو ٹیک 4 hour، ہم 4 گھنٹے کی شفٹس جو ہے امی کے ساتھ کرتے تھے. تو ایک بہن جاتی تھی، ایک بہن آتی تھی. ان کو اکیلا رہنے کی عادت نہیں تھی، سو ہم وی میڈ شور کہ کوئی نہ کوئی بہن جو ہے امی کے ساتھ رہے، بھلے وہ 4.5 سال جب ہم امریکہ رہے تب بھی، اور پاکستان آنے کے بعد بھی. تو اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور چھٹیاں تھیں بچوں کی. تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بولا کہ آپ میرے بچوں کو بھی لے کے لاہور چلے جائیں. سو سب بہن بھائی آ کے امی کو مل کے چلے جا چکے تھے. منا اور نازیہ بھی سب چلے گئے لاہور. آئی واز دی اونلی ون جو میں امی کے ساتھ تھی، اور میرے برادر ان لا حسن سردار تھے. سو ہمیں ڈاکٹرز نے پہلے بتا دیا تھا 2 months before she passed کہ تقریباً 2 مہینے ہیں امی کے پاس. تو ہم سب مطلب تیار تھے، مینٹلی بھی ہم لوگ ریڈی تھے. سو میں عمرے پہ گئی رمضان کے شروع میں، اور ان کا کفن جو ہے میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں خود لے کے آئی تھی، اور زمزم میں بھگو کر. اور میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی تھیں کہ جب وفات ہو تو کس طرح نہلانا ہے، کیا کرنا ہے. تو کافی ساری ڈیٹیلز جو ہے میں نے اپنے دماغ میں ریہرس کر رہی تھی پورے مہینے میں رمضان کے. اور جب ہم شام کو تراویح کے لیے جاتے تھے، آئی یوزڈ ٹو گو ود مائی سسٹر، تو بس میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا وقت تو آ گیا ہے، وہ ان کو رمضان نصیب ہو. میں ہر نماز میں یہی دعا کیا کرتی تھی. بس کچھ ایسا ہوا کہ بچے اور میری بہنیں سب چلے گئے اور میں اکیلی رہ گئی. تو جب بھی میں شام کو جاؤں تراویح پہ تو میڈ کو اپنی جگہ دکھا دوں سلطان مسجد میں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو تو آ کر مجھے لے جائیں. بٹ جمعۃ الوداع بھی گزر گیا اس سال. اینڈ آئی ریمبر میں جب رات کو نماز پڑھی تھی، آئی واز تھنکنگ یا اللہ یہ بھی بڑی رات چلی گئی. اور not that I wanted کہ my mother should go, but I wanted کہ ایک پیاری خوبصورت بڑی رات امی کو نصیب ہو. سو میں بڑی اداس سی بھی کچھ تھی کہ اب رمضان اینڈ ہو رہا ہے اور جمعۃ الوداع بھی چلا گیا ہے. میرے دماغ سے نکل ہی گیا کہ ابھی 27ویں جو ہے وہ باقی ہے، 1 آدھ دن کے بعد ہی تھی. سو the day she passed away، وہ صبح اٹھیں، ان کو صفائی کا بہت شوق تھا، اینڈ تک شوق تھا. اور وہ اپنے کپڑے اتنے باقاعدگی سے بدلتی تھیں، اور ان کو ان کے برتن، ان کا پلیٹس بار بار تھا کہ ہر چیز صاف رہے. تو اس دن کچھ بے چینی سی تھی امی کو، اور وہ بے چینی میں صرف 2 لوگوں کو یاد کر رہی تھیں. ایک میرے ابا کو بار بار کہی تھی
اعجاز صاحب کو فون کیا, ان کو اعجاز صاحب کہتی تھی, اور دوسرا جو میری بہن ہے چھوٹی نازیہ, بار بار پوچھیں کہ اس کو فون کیا ہے, اس کو فون کیا ہے. اینی ویز تو میں بھی کچھ وہ اپنے 27ویں تھی, اپنا قرآن ختم کرتی, مگر میں نے دیکھا امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو میں نے ان کے ڈاکٹر کو کال کی اور اپنے بہنوئی کو کال کی کہ لیٹس ٹیک ہر ٹو دا ہاسپٹل, مجھے لگ رہا ہے تھوڑا لنگز میں پانی ہے. تو میرے برادر بھی جلدی سے آ گئے, میں نے ان کے ڈاکٹر کو فون کیا, ڈاکٹر اسد پٹھان کو, تو وہ جو آغا خان میں بیٹھتے ہیں, اور قسمت سے اس دن وہ ساؤتھ سٹی میں تھے, اور ساؤتھ سٹی تب نیا نیا ہاسپٹل شروع ہوا تھا, اور ان کی جو ایمرجنسی تھی وہ بالکل خالی تھی, ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اٹ واز ایبسلیوٹلی ایمٹی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آخا نہ جائیں, میں بالکل آپ کے پاس ہوں, آپ آ کے دکھا دیجئے, کیونکہ 2 بجے ان کا ڈائلسس تھا. تو میں نے امی کو بولا چلے امی چلتے ہیں, تھوڑا دکھا کے آتے ہیں ڈاکٹر کو. تو مجھے کہتی ہے نہیں میں تیار ہوں گی, میں پراپر طریقے سے جاؤں گی. تو اصل امی 5 منٹ میں ہم یوں جائیں گے اور یوں ہم ساؤتھ سٹی سے واپس آ جائیں گے. تو خیر وہ راضی ہو گئی, بٹ پھر بھی انہوں نے لائک شی فکسڈ ہر سیلف, شی پٹ ہر لپسٹک آن, اینڈ آرام سے ہم نے ان کو گاڑی میں بٹھایا. گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے آئی ریمبر سن گلاسز پہنی اپنی, اور حسن اور امی آگے تھے, میں بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی. تو میں بس امی کو دیکھے جا رہی تھی. جیسے ہم گھر سے نکلے اور مین خیبان بحریہ کراس کیا, تو میں امی کو دیکھ رہی تھی, تو مجھے اچانک لگا کہ جیسے انہوں نے اپنی جیسے گردن نا ایسے پیچھے کی طرف ہلکی سی کھینچی. تو جب میں نے ہاتھ لگایا ان کی چن کو, تو وہ زور سے نا گردن کھینچ رہی تھی. تو بس میرے منہ سے اچانک ایک ہی چیز نکلی, کلمہ لا الہ الا اللہ. میں نے پڑھا اونچی اونچی, اور امی کو میں نے بولا کہ امی میں اونچا اونچا پڑھی ہوں, آپ دل میں پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ وہ اپنا منہ ہلا رہی تھیں, اور وہ میرے ساتھ پڑھ رہی تھی, آواز نہیں نکل رہی تھی مگر وہ پڑھ رہی تھی. تو یہ مجھے ان کی آخری جو یاد ہے مجھے یہ ہے کہ وہ کلمہ میرے ساتھ پڑھ رہی تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی سعادت ہوتی ہے. دیکھیں ایک دن سب نے اس دنیا سے جانا ہے, لیکن اتنا پیسفلی جانا, اور آپ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اپنے سامنے اس پورے پروسیس کو پیسفلی ہوتے ہوئے دیکھا, اور وہ ایک سکون کا باعث بنا آپ کے لیے بھی کہ آپ نے کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. تو یہ میرے خیال میں اس سے بڑا اعزاز کسی اولاد کے پاس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ سو کائنڈ. ایکچولی میرا بس یہی تھا ان کی بیماری میں تھرو آؤٹ, ایک ہی مجھے ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ان کا لاسٹ مومنٹ ہو اور میں ان کے پاس نہ ہوں. تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ یہ نہ ہو کہ میں گھر پہ ہوں یا بچوں کے ساتھ ہوں یا ٹریول کری ہوں اور میں امی کے ساتھ لاسٹ منٹ پہ نہ موجود ہوں. سو اللہ از سو گریٹ کہ آئی واز ایبل ٹو بی ود ہر ان ہر لاسٹ مومنٹس. سو آئی ایم گریٹفل.